الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اس کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 حکموں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کی حد بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا سزا شریعت نے مقرر کی۔ دوسرا حکم کہ زنا میں مبتلا ہونے والوں لوگوں کا اخلاقی مزاج کیسا ہوتا ہے، اس سلسلے کی بات بھی شریعت نے بیان کی۔ پھر تیسرا حکم جو گزشتہ ہم نے پڑھا وہ حد قذف تھا کہ اگر کسی مرد نے کسی پر زنا کی تہمت لگا دی تو اس کی کیا سزا ہوگی، وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ پڑھا۔ آج جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکوع کے چوتھے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لعان کا حکم بیان کیا ہے۔ شریعت کی ایک اصطلاح ہے لعان کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر ایک عام مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے تو شریعت نے اس کو حکم دیا کہ وہ 4 عینی گواہ کو پیش کرے۔ اگر وہ پیش کر دے گا تو اس کے نتیجے میں سامنے والی عورت جو ہوگی اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کیے تو پھر اس پر تہمت کی حد جاری ہوگی۔ یہ تو عام مرد اور عام عورت کی بات تھی، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ زنا کے کام میں مبتلا دیکھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس کے حکم کو عام احکام سے الگ کر دیا، اس لیے کہ یہاں پر غیرت کی بات ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ مبتلا دیکھے تو وہ ایسے موقع پر اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ تیسرے 3 گواہوں کو لے آوے؟ اس لیے کہ وہ تو اس مسئلے کو چھپانا چاہے گا، اور اگر وہ وہاں پر 3 گواہوں کو لینے جاتا ہے تو اتنی دیر میں تو وہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اگر شوہر کے لیے بھی وہی حکم جاری کیا جائے جو عام لوگوں کا ہے کہ 4 گواہوں کو پیش کرے ورنہ تو اس پر تہمت کی حد لگے گی، تو اس صورت میں تو مرد جو ہے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہے اور پوری زندگی اس کو خون کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ اس لیے شریعت نے اس کے جذبات کی رعایت رکھتے ہوئے یہ لعان کا حکم جاری کیا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر لعان کے سلسلے میں 2 باتیں سمجھیں گے۔ ایک بات تو ہے کہ لعان کے معنی کیا ہے، دوسرا ہے کہ لعان کا طریقہ کیا ہے۔ لعان کا معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، تو ایک دوسرے پر لعنت کرنے کو لعان کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہے، یعنی ایک عام معنی لعان کا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یعنی شریعت کی زبان میں لعان کس کو کہیں گے؟ لعان کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاوے، غور سے سنیں، ایک شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاوے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں ہے، 2 باتیں، یا تو کہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، یا تو یہ کہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ میرے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی تو زنا کا الزام لگانا ہوا۔ یہ 2 باتیں۔
اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جھوٹا بتلا دے اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، یعنی عورت کہہ دے کہ اس مرد نے مجھ پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے وہ غلط ہے، تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ زنا کے الزام پر 4 گواہ پیش کرو. پہلے تو یہ کہا جائے گا. اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو عورت پر زنا کی حد جاری کر دی جائے گی. یہ تو عام مسئلہ تھا. اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جائے گا. اب لعان کرایا جائے گا شریعت میں. لعان کیسے؟ یعنی اول مرد سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہے یہ شہادت دے کہ اس الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مرد کی جانب سے ہو جائے گا. اس طریقے سے قاضی جو ہے شوہر کو کہے گا کہ تم لعان کرو. اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے رکے کہ بھئی میں لعان نہیں کروں گا تو قاضی جو ہے وہ شوہر کو قید میں ڈال دے گا. جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر اس طریقے سے کارروائی ہوگی. اس کو قید میں ڈال دے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا یا تو اس بات کا اقرار کر کے تو نے جو تہمت لگائی ہے وہ غلط ہے. اگر وہ اس کا اقرار کر لے قید میں تو پھر اس کو تہمت کی حد لگائی جائے گی، یعنی تہمت کی سزا دی جائے گی. اور اگر وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو مجبور کیا جائے گا کہ لعان کرے. اگر وہ لعان کر دیتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے جو تہمت اس عورت پر لگائی ہے اس میں تہمت نہیں بلکہ جو الزام میں نے لگایا ہے اس میں سچا، ایسا 4 مرتبہ کہے اور 5ویں مرتبہ جب کہہ دے تو پھر جو ہے عدالت کا رخ ہو جائے گا عورت کی طرف. ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا تو فوراً عورت پر سزا جاری کر دی جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ شریعت اب عورت کو حق دے گی کہ اب تو بتا کہ اس سلسلے میں کیا بات ہے. اگر عورت کہے کہ وہ مرد سچا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، تو حد جاری ہو جائے گی. اور اگر وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ بھی لعان کرے گی. کیا کہے گی کہ یہ مرد مجھ پر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. ایسا 4 مرتبہ عورت کہے گی جو 4 گواہوں کے قائم مقام ہے. اور 5ویں مرتبہ عورت کہے گی کہ اگر وہ مرد سچا ہے تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر. یہ 5ویں مرتبہ عورت کہے گی. جب یہاں سے بھی لعان ہو گیا، یہاں سے بھی لعان ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے دنیاوی جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی. یعنی نہ اس کو حد قذف یعنی تہمت کی سزا ملے گی اور نہ اس کو حد زنا یعنی زنا کی نہ سزا ملے گی، دونوں. اب جو ہے شوہر یا تو فوری طور پر اس کو 3 طلاق دے کر الگ کر دے گے، اور اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو قاضی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی کروا دے گا. اور یہ جدائیگی ہمیشہ کے لیے رہے گی، کبھی بھی وہ دونوں مل نہیں سکتے. یہ ہے پورا لعان کا طریقہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی لعان کا معنی ہے لعنت کرنا، اور لعان کا پورا طریقہ یہ ہے. اب لعان کی حکمت کیا ہے جو میں نے شروع میں بتائی؟ شوہر کے جذبات کا شریعت نے خیال رکھا ہے، اس لیے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اس راز کو لوگوں کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہے گا. وہ تو ایسے موقع پر کیا کرے گا، غیرت مند آدمی اس کو پہلے نمٹائے گا. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ 4 گواہ اگر نہیں ہے تو 4 قسمیں کھائے گا تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ دیکھ لے. الذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگاتے ہیں، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر صرف ان کی ذات کے، یعنی انہوں نے ہی صرف دیکھا ہے. فشہادت احدہم، تو ان کی گواہی یہ ہے، 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 مرتبہ کہے. کیا کہے؟ انہ لمن الصادقین، کہ میں اس بات میں سچا ہوں. یہ مرد کی بات ہو گئی. والخامسۃ،
اور 5ویں مرتبہ مرد کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں۔ اب شریعت بتا رہی ہے اب عورت کا حق شروع ہوگا۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت سزا کو دور کر سکتی ہے۔ یہ شوہر نے جو تہمت لگائی ہے یا تو الزام جو جاری کیا ہے اس کو دور کر سکتی ہے۔ کیسے؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 مرتبہ یہ کہے گی انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شوہر جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا لعان کا طریقہ صاف انداز میں بیان کر دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، لیکن اس ترجمے کو میں پورا کروں، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس صورت میں تم مشقت میں پڑ جاتے کہ شوہر جو ہے پوری زندگی خون کے گھونٹ پی پی کر زندگی گزارنی پڑتی، اور اگر وہ گواہوں کو پیش نہ کر پاتا تو حد قذف جاری ہوتی، اور اگر عورت کو حق نہ دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ ہر مرد جو ہے اپنی عورت پر دشمنی نکالنے کے لیے 4 قسمیں کھا دیتا، جس کے نتیجے میں عورت پر زنا کی حد جاری ہو جاتی۔ لیکن عورت کو حق دے کر بھی اللہ نے رحمت اور فضل کا معاملہ فرمایا تاکہ مسئلے میں آسانی پیدا ہو جاوے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے لعان کے مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں 2 واقعے پیش آئے، میں ان میں سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، دوسرا سیم اس کی ملتا جلتا ہی واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے اور اس کا آدھا حصہ مسند احمد میں۔ واقعہ پیش کس کے ساتھ آیا پہلے وہ سمجھ لیں۔ ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کے زمانے میں ہلال بن امیہ کے ساتھ، اور ایک واقعہ اس قسم کا پیش آیا اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ 2 صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ غیر کے ساتھ مبتلا ہوگی۔ ہلال بن امیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہلال بن امیہ کو ہم نے وہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، جو فضائل اعمال میں ہم پڑھتے بھی ہیں، یہ وہ پیچھے 3 صحابی رہ گئے تھے کہ ابھی جاتے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان سے بولنا بند کر دیا۔ 40 یا 50 دن لگاتار ان سے بولنا بند تھا، گویا کہ ان پر دنیا کا ایک بڑا عذاب تھا یہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی چال پر، ان کے اشاروں پر اپنی جان فدا کرنے والے لوگ تھے، اور پھر اللہ کے نبی بے توجہی، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ لیکن 40-50 دن گزرنے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ان میں ایک صحابی ہلال بن امیہ بھی تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل دیکھو، یہاں پر ہم سمجھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد قذف کے احکام کی آیت نازل ہوئی، حد قذف اب ہم سمجھتے ہیں تہمت کی سزا، وہ کون سی آیت ہے؟ اوپر والی، اس سے اوپر والی آیت ہے۔ کون سی؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا، یہ آیت ہے۔ جب نازل ہوئی اس کا ترجمہ ہم نے سمجھ بھی لیا اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اگر وہ تہمت لگائے گا تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ مردود الشہادت ہوگا، یعنی اس کی گواہی زندگی پر قبول نہیں کی جائے گی۔ 2 سزا تھی۔ یہ آیت سن کر انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ انداز کیا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کو شبہ ہو گیا یہ آیت۔ حضرت سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے بھی انصار موجود تھے وہاں پر ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کو کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر تعجب ہوا. آپ نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ بڑے سردار ہیں پھر بھی ان کو شک ہے ابھی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ملامت نہ فرمائیں، ان کو آپ کی آیت جو اتری ہے اس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہو، ان کو کچھ دوسرے مسئلے میں کچھ کنفیوژن ہوگی، اس کی بنیاد پر وہ ایسا سوال کر رہے ہیں. ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت، ان کی غیرت زیادہ ہے. یا بن عبادہ نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں پوری طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت حق ہے، جو آیت آپ نے پڑھی وہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ غیر مرد کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے تو کیا میرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں، بلکہ میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھلاؤں؟ یہ تو بہت بے غیرتی کی بات میرے لیے ہو جائے گی، اور اس پر گواہ بناؤں، اور جب تک میں گواہ کو جمع کروں وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائیں گے، اس لیے یہ تو بہت ناممکن صورت میرے لیے ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ جب آیت پہلے والی اتری اس وقت یہ بات آئی پیش. تھوڑے ہی دن گزرے جب ہلال بن امیہ کو یہ واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئی، یعنی گھر جا رہے تھی، تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور ان کی باتیں اپنی کانوں سے سنی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی نہ ہٹایا نہ کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کر بہت بھاری دل ہو گیا، بہت بھاری لگا کہ بھی ایسی حرکت. ادھر حضرت انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار سعد بن عبادہ نے کہی تھی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے، یعنی وہی بات پیش آ گئی. اب کیا؟ اب قانون شرعی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو 80 کوڑے حد غضب کے لگائیں گے اور لوگوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت قرار دے دیں گے، کیونکہ یہی ان کے پاس 4 گواہ تو ہے نہیں، تو اب ہلال بن امیہ پر یہی چیز ہوگی. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے گواہوں کو پیش نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے کہا یا تو گواہوں کو لاؤ یا تو پھر اپنی پیٹھ کو پیش کر لو، کیونکہ دوسرا حکم آیا ہی نہیں تھا. تو اب جب یہ بات پیش آئی تو اس وقت ہلال بن امیہ نے کہا، یہ تو بڑے صحابی تھے، سیدھے وہاں پر ان کا تعلق تھا کہ ضرور مجھے امید ہے میرے رب سے کہ میرا رب اس سلسلے میں ضرور کوئی حکم کو نازل کرے گا. اب ہر طرف سے تیاری ہو گئی ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جاوے، ہر طرف مجمع ہے، کوڑے لگانے کی تیاری ہے. ایسے صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے، آیاتوں کو لے کر اترے اور انہوں نے یہ بتایا کہ رک جاؤ، احکام یہ ہے کہ ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کے درمیان میں لعان کروایا جائے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری بات کو سن لی اور اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمانی. تو یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ابھی اپنی تفسیر میں، وہ آیتیں ایسے موقع پر جو ہے نازل ہوئی. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو بلایا اور ان کے سامنے جو یہ جو پوری قرآن کریم کی جو کاروائی ہے کہ وہ 4 مرتبہ لعان کروایا، اور 5ویں مرتبہ جب یہ بات آئی، 5ویں مرتبہ میں کیا کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، یہ کہنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی نے روکا، دیکھو یہ 5ویں بات جب کہہ دوں گے تو تم پر واجب ہو جائے گی، یعنی اللہ کی لعنت واجب ہو جائے گی. دنیا میں تو سزا نہیں ملے گی لیکن آخرت میں ضرور سزا ملے گی اگر غلط ہو تو سنبھال کر بولنا. تو اس وقت ہلال بن امیہ نے جو ہے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے یہاں پر کوڑوں کی سزا سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مجھے آخرت کی سزا سے بھی محفوظ رکھے گا. اور انہوں نے 5واں جملہ اختیار کی. پھر ان کی بیوی کو بلایا گیا، ان کی بیوی کے سامنے بھی یہی کارروائی رکھی گئی. ان کی بیوی نے بھی 4 مرتبہ
وہ تو کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہیں، 5ویں مرتبہ آیا تو ان کو بھی روکا گیا۔ اگر ہلال بن امیہ کی بات صحیح ہے تو بات کا اقرار کر لے، اس لیے کہ یہاں کی سزا آسان ہے، اس سزا کے مقابلے میں تو وہ عورت تھوڑی دیر رک گئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتی ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا غضب مجھ پر ہو اگر یہ سچا ہوں، اور اس نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلے وہ ظاہر پر کرنے ہیں، آخرت کا مسئلہ تو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں تفریق کروا دی، جدائی کروا دی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس بیوی یعنی ہلال بن امیہ کی جو بیوی تھی اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہلال بن امیہ کی نسل سے نہیں شمار ہوگا، یہ صرف اس کی ماں کی نسل سے چلے گا، چنانچہ اس کا نسب جو اس کی ماں سے ہی پھر چلا، اور اس کو ولد الزنا بھی نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھی بات ہے کہ بھئی زنا سے پیدا ہوا ایسا بھی کوئی تانا نہ دے گا، یہ اللہ کے نبی نے حکم جاری کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی کہا، یہ اس کا جب بچہ پیدا ہو، صحابہ کو کہا اس کا جب بچہ پیدا ہو تو اگر وہ ایسی شکل کا ہو، اس کا چہرہ ایسا ہو، اس کی پنڈلیاں ایسی ہو، اس کے پیٹ ایسا ہو، تو تم سمجھ جانا کہ وہ ہلال بن امیہ کا نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھی سمجھنا کہ وہ ہلال بن امیہ کا ہے اور ہلال بن امیہ نے غلط کہا۔ تو جب اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی مشابہت ہلال بن امیہ جیسی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے جو مشابہت بتائی تھی اس کی جیسی تھی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر یہ اللہ کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں عورت سے نمٹ لیتا، یعنی اس نے جو جھوٹ بولا ہے اس پر بھی میں کارروائی کر لیں، لیکن اللہ کا حکم نازل ہوا، ہماری کارروائی ختم ہو گئی، اب آخرت میں اللہ سے نہیں نمٹنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے احکام نازل فرمائے ہیں کہ ایک ایک چیز کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے حکومت اور ملک اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ اپنے قانون کو بناوے۔ اگر اس کے خلاف اپنی عقلوں سے چلیں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ چونکہ فطرت انسان کے جذبات کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس نے بنایا ہم کو، تو ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور ایسی پاک شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔